متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یو اے ای صدر کا استقبال کیا۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی یو اے ای صدر کے ہمراہ۔ یو اے ای کے صدر وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں اہم علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ شہر اقتدار میں آج عام تعطیل، اسلام آباد کو انتہائی خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی منافقانہ پالیسی حقیقت میں بے نقاب ہو گئی۔ برطانیہ میں پی ٹی آئی نے پاکستان مخالف گٹھ جوڑ بنا لیا۔ مذاکرات کے دعوے کے باوجود ریاست مخالف ایجنڈے پر عمل۔ شرپسند یوٹیوبرز کا برطانوی سرزمین پر پروپیگنڈا۔ 23 دسمبر کو مظاہرین میں شامل خاتون نے فیلڈ مارشل کو قتل کی دھمکی دی۔ یہ آزادی اظہار نہیں بلکہ اشتعال انگیزی اور دہشت گردی ہے۔ پاکستان نے برطانیہ سے ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ مرحوم سرکاری ملازمین کے کوٹے سے متعلق سندھ حکومت کی درخواستیں مسترد۔ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار۔ جو مقدمات پہلے ہی نمٹ چکے انہیں دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ مرحوم کوٹا سے متعلق قوانین کی منسوخی کے فیصلے کو ماضی پر لاگو نہیں کیا جائے، سپریم کورٹ کا حکم۔ امیر جماعت اسلامی نے پی آئی اے کی نجکاری کی مخالفت کر دی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں قومی اداروں کی نجکاری کرنا درست نہیں۔ پی آئی اے نے بڑی ایئر لائنز کی مدد کی۔ قومی ایئر لائن کو نقصان پہنچانے کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ ترکیہ میں کرسمس اور سال نو پر ممکنہ دہشت گرد حملے ناکام۔ داعش کے 115 مشتبہ دہشت گرد گرفتار۔ استنبول کے چیف پروسیکیوٹر کے مطابق شہر بھر میں 124 مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور تنظیمی دستاویزات ضبط کی گئیں۔ ملزمان کا تعلق داعش سے ہے۔ امریکہ کا شمال مغربی نائجیریا میں داعش کے دہشت گردوں کے خلاف طاقتور حملہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ محکمہ جنگ نے متعدد انتہائی درست اور کامیاب حملے کیے۔ داعش اس علاقے میں مسیحیوں کو بے رحمی سے قتل کر رہی تھی، جو صدیوں میں نہیں دیکھا گیا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کو شام میں غزہ پر بولنے سے روک دیا گیا۔ حاکان فیدان اپنے شامی ہم منصب کے ہمراہ دمشق میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی فلسطین کے بارے میں بولنا شروع کیا تو پہلے ان کی آواز منقطع کی گئی، پھر اینکر نے اچانک نیوز کانفرنس ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ حاکان فیدان بھی حیران رہ گئے۔ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے عبوری چیئرمین طارق رحمان 17 سال بعد ڈھاکہ واپس پہنچ گئے۔ استقبال کے لیے بی این پی کارکنان سمیت لاکھوں افراد امڈ آئے۔ طارق رحمان کو بنگلہ دیش کے اگلے وزیر اعظم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کیلیفورنیا میں شدید بارش برسانے والا ایک اور سسٹم داخل۔ ریاست میں ایمرجنسی نافذ۔ ایک روز پہلے شدید بارشوں اور سیلاب سے 2 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ گاڑیاں بہہ گئیں، گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ طوفان کے باعث مزید سیلاب آنے اور مٹی کے تودے گرنے کا خطرہ۔ 4 لاکھ افراد براہ راست متاثر ہوں گے۔ بارش برسانے والا سسٹم پنسلوینیا، مشیگن اور میری مغربی ریاستوں کو بھی شدید خطرات لاحق۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑا فیصلہ، اب کوئی کھلاڑی پی سی بی کی اجازت کے بغیر ڈومیسٹک کرکٹ ٹورنامنٹ نہیں کھیل سکے گا۔ خلاف ورزی پر کرکٹر کو پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈائریکٹر ڈومیسٹک آپریشنز عبداللہ خرم نیازی کا کوآرڈینیٹر صدر آر سی اے کراچی اعظم خان کے ہمراہ آر سی اے کا دورہ۔ کہا پاکستان کے کرکٹ محسن نقوی کی سرپرستی میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ میں نے جو ہے نا ایم اے انگلش، ایم ایس سی سوشالوجی اور بی ایڈ کر رکھی ہے، اور بے روزگاری کے سبب میں ستھرے پنجاب کو جوائن کیا۔ جیسے میں نے ستھرے پنجاب کو جوائن کیا، اعلیٰ حکام کو پتہ لگا ٹی ایم مظفر گڑھ، انہوں نے مجھے سینیٹری ورکر فیلڈ ورک سے ہٹا کر آفس ورک دیا۔ مظفر گڑھ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص نے بے روزگاری سے تنگ آ کر ہاتھ میں جھاڑو تھام لی۔ ایم اے انگلش، سوشیولوجی کی ڈگریوں کا حامل شخص
सुथरा पंजाब का सैनिटरी वर्कर बन गया। बेरोजगारी के बावजूद समाजी खिदमत का जज्बा, शहरी और मकामी इंतजामिया ने काम को सराहा। रद्दी से वापस काबिल मुताला किताब का सफर। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में कायम सेकंड होम लाइब्रेरी ऐसी जगह है जहां फटी पुरानी किताबों की सिर्फ मरम्मत नहीं होती बल्कि वो दोबारा सांस लेती हैं। 4 रोज़ा 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 जश्न पाकिस्तान का दूसरा रोज़ इफ्तिताही इजलास में शौरा अदीबों ने उर्दू के फ़िक्री और तहजीबी पहलुओं पर इजहार ख्याल किया। आज उर्दू तनकीद और तहकीक के मौजू पर गुफ्तगू से उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा। दूसरा सेशन उर्दू नज़्म के उन्वान से होगा। सिंधी, पंजाबी, पख्तून और बलोच अदब पर नशिस्तें भी होंगी। अंबर शदादकोट की लंग झील पर साइबेरियन मेहमान परिंदों के डेरे। मेहमान परिंदों की आमद से झील के हुस्न को 4 चांद लग गए। तारीखी मुकाम अब तफरीही मरकज बन गया।